وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے۔ بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ درآں حالانکہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ تو آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے، جیسے کہ پچھلی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بجلی سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اس میں خوف اور امید کی ایک مثال دی تھی، کل کی درس میں اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اب آگے فرمایا کہ بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور وہی ہے جو گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، اور نہ صرف پھر وہ بجلیاں بھیجتا ہے بلکہ جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہمیں بتائیں کہ رات کیا ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ الرعد ہے۔ رات کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اور اس فرشتے کے پاس آگ کا بنا ہوا ایک کوڑا ہے، اور وہ جہاں چاہتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے، وہ بادل کو ہنکاتا ہے۔ ان یہودیوں نے پوچھا، اور یہ جو آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا، وہاں بادل کو لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کوڑے کی آواز ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور گرج پیدا ہوتی ہے اور آواز آتی ہے، یہ اس کوڑے کی آواز ہے۔ اب وہ یہودی بولے، کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو پیچھے بھی جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کل کے بیان میں، اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اور پھر جو اس سے روشنی ہوتی ہے، اس سے خوف اور امید کی ایک بڑی کمال مثال دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرج
اور کڑک کی آواز سنتے، جب بارش سے پہلے بادل آتے ہیں اور اگر کالے بادل آ جائیں بہت زیادہ گھنگھور گھٹائیں، پھر وہ جب بجلی چمکتی ہے اور ایک کڑک پیدا ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، ہمیں جب بادل گرجتے اور کڑک پیدا ہوتی تو حضور دعا مانگتے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرمانا۔ گرج اور کڑک کے اوپر حضور یہ دعا مانگتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ گرج سنو، بادلوں کی گرج سنو، تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ اب آپ سوچ لیں کہ جب بادلوں کی گرج پیدا ہوتی ہے تو آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں اور کس طریقے سے؟ بلکہ بعض تو اتنے نہ ڈرے، موسم بڑا چلو نہائیں چل کر کھلے آسمان کے نیچے، ٹوپی اتاری اور جا کر نہانا شروع کر دیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ جو گرج اور کڑک ہے یہ ذکر کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب بھی کڑک حدیث میں فوراً ذکر کرو اللہ کا۔ اچھا، اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ایک بڑا ہی سرکش، نافرمان، گستاخ، بے ادب، بڑا ظالم ایک کافر تھا۔ سرکشی میں اس کا کوئی، تو وہ اس کافر کو حضور نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ حکم تھا، جانا تھا، جاؤ اس کو ذرا اسلام کی دعوت دو۔ وہ صحابہ کرام گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑا ظالم، سرکش اور بڑا ہی وہ تو بے ادب اور گستاخ۔ اچھا، باہر اس روایت میں انہوں نے اس کافر کو، اب وہ چلے گئے صحابہ کرام، انہوں نے اس کو دعوت دی اسلام کی۔ اب وہ کہنے لگا محمد کا رب کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم مجھے آج دعوت دینے آئی ہو، کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے جو مجھے اس کی طرف دعوت دے رہی ہو، یا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، یا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یا وہ تانبے کا بنا ہوا ہے؟ اب صحابہ کرام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تکلیف ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا کافر، اتنا سیاہ دل اور سرکش انسان ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔
اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ. وہ پھر چلے گئے. اچھا، اس نے پھر وہی گفتگو کی. پھر اس نے وہی گفتگو کی. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کا جو رب ہے وہ ہے کون جس کی تم مجھے دعوت دینے آئے ہو؟ یعنی کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، تانبے کا ہے یا لوہے کا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ میں نے پہچانا. ایسے رب کی دعوت دے رہے ہو جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام پھر واپس آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس کی تو خباثت جو ہے وہ عروج پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ، پھر اس کو جا کے دعوت دو. صحابہ کرام تو طریقت کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، فوراً حکم کی تعمیل تھی. پھر چلے گئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال اچھا، تو اب جب وہ اس سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ اسی طرح کی بکواس کر رہا تھا. وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے کہیں پر، تو بادل تھے آسمان کے اوپر، تو اچانک بجلی چمکی اور ایک کڑک پیدا ہوئی، اور پھر وہ بجلی اسی کافر کے اوپر گری اور اس کو جلا کر خاک کر دیا. اب یہ لوگ، انہوں نے یہ منظر دیکھا اپنے سامنے. بیٹھے تو یہ بھی وہیں پر ہوئے تھے جہاں وہ بجلی گری تھی، مگر گری کس پر تھی؟ اسی پر. یہ تو حضور نے کیا فرمایا، ذکر کرنے والوں کو یہ نقصان نہیں پہنچاتی. اس بجلی نے اس کو جلا کر خاک کر دیا. وہ ان کے سامنے جل کر خاک ہو گیا، وہ کافر جان سے. اچھا، اب یہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں نا انہیں ان صحابہ کرام کو کچھ اور صحابہ کرام ملے راستے میں. تو ان صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ، وہ جل کر خاک ہو گیا، وہ جل کر خاک ہو گیا. ان صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو منظر ہم دیکھ کر آ رہی ہیں کہ وہ جل کر خاک ہو گیا. بادل تھے، کہیں میدان میں بیٹھی ہوں گے، صحن میں بیٹھی ہوں گے، کہیں باہر بیٹھی ہوں گے. آپ آج بھی پڑھتے ہیں اخباروں کے اندر فلاں جگہ بجلی فلاں گھر پر گر گئی، کسی بندے پر گر گئی، درخت پر گر گئی، جانوروں پر گر گئی. ایسا ہوتا ہے. وہ تمہیں کیسے پتا جون سے کہ وہ وہاں بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی. یعنی یہ آیت جو ہے یہ اس واقعے کا شان نزول ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے پھر ان بجلیوں کو ڈالتا ہے جس پر چاہے ڈالتا ہے. انہوں نے کہا یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ وحی ہمارے سامنے نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن سے. لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوا ہے اس آیت کا. عامر بن جو طفیل ہے اس نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ چلو آج محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عامر بن طفیل نے کہا، اس نے کہا جب ہم وہاں جائیں گے نا تو میں انہیں باتوں میں اتنا محو کر دوں گا اپنی باتوں کے اندر، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو تم جلدی سے تلوار نکال کر کام تمام کر دینا.
عامر بن طفیل نے اربد کے ساتھ یہ پروگرام اربد بن ربیہ اس کے ساتھ پروگرام بنایا. اس نے کہا میں حضور کو باتوں میں لگاؤں گا، تو جب تم یہ دیکھو کہ ان کی پوری توجہ میری طرف مبذول ہو گئی تو اب تم تلوار سے وار کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مشورہ کر کے وہ آئے. اب عامر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا. یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، بے شمار احادیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں حدیث ملتی ہے. اچھا، بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اچھا اب ہم جاتے ہیں اور ہم ایک لشکر جرار لے کر آئیں گے. کیونکہ وہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، وہ پوری حدیث اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ تو یعنی حضور نے اس کی شرائط نہیں مانی، اس کی باتیں نہیں مانی جو ان سی ہیں. اس نے کہا ہم ایک لشکر جرار لے کر آئیں گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب باہر آ کر اب اربد سے لڑنے لگا، کہنے لگا ہم نے تو پروگرام یہ بنایا تھا کہ میں ان کو باتوں میں لگاؤں گا اور تم اپنا تلوار کا کام دکھاؤ گے. اس نے کہا کہ میں کیا کرتا، میں جب بھی تلوار نکالتا تھا اور تلوار مارنے کی وار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے تو میرے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں تلوار روک لیتا تھا نکالنے سے کہ کہیں یعنی تیرا ہی کام تمام نہ ہو جائے. تو میں تو اس لیے یہ کام نہیں کر سکا. تو اچھا اب جب اس نے کہا نا، اس نے کہا کہ ہم ایک لشکر جرار آپ کے اوپر لے کر آئیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہم اکفہما بما شئت، جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اکفنا شرہم بما شئت. یہاں وہاں دو تھے نا، دو کے لیے پڑھی حضور نے. تو اللہم اکفنی شرہم بما شئت یا اللہم اکفنا شرہم، یہاں حضور نے پڑھا اللہم اکفہما، ان دونوں سے. اب جب وہ دونوں مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو اربد بادلوں سے گرج اور کڑک اور بجلی گری. اربد تو وہیں جل گیا، اور جو اس کا دوست تھا عامر جون سے جس کے ساتھ اس نے یہ پروگرام بنایا تھا، وہ بھی راستے میں ہی بہت ہی بدتر حالت میں مرا. اس کا بڑا تفصیلی واقعہ حدیثوں میں غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو میں نے وہ واقعہ اپنی کتاب مجربات محسن کے اندر بھی لکھا ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس آیت کا جن سے شان ہے.